تو ان بچیوں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے حکم دیا کہ تم میں سے ایک ابھی چلی جائے اور انہیں میرے پاس بلا لائے۔ وہ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد صاحب کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے سرسری ملاقات کے بعد واقعہ پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس پر وہ فرمانے لگے، اب کوئی ڈر کی بات نہیں، آپ ان ظالموں سے چھوٹ گئے۔ ہم لوگ فرعون کی رعایا نہیں، نہ ہم پر اس کا کوئی دباؤ ہے۔ اسی وقت ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، انہوں نے ہمارا کام کر دیا ہے اور یہ ہیں بھی قوت والے اور امانت دار شخص۔ کیا اچھا ہو کہ آپ انہیں اپنے ہاں مقرر کر لیجئے کہ یہ اجرت پر ہماری بکریاں چرا لیا کریں۔ باپ کو غیرت اور غضب آ گیا اور پوچھا، بیٹی تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ قوی اور امین ہے؟ بچی نے جواب دیا کہ قوت تو اس وقت معلوم ہوئی جب انہوں نے ہماری بکریوں کے لیے پانی نکالا۔ اتنے بڑے ڈول کو اکیلے ہی کھینچتے تھے اور بڑی پھرتی اور سبکی سے۔ امانت داری یوں معلوم ہوئی کہ میری آواز سن کر انہوں نے نظر اونچی کی، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ میں عورت ہوں پھر نیچے گردن کر کے میری باتیں سنتے رہے۔ اللہ کی قسم آپ کا پورا پیغام پہنچانے تک انہوں نے نگاہ اونچی نہیں کی۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے رہو، مجھے دور سے راستہ بتا دیا کرنا۔ یہ بھی دلیل ہے ان کی رب ترسی اور امانتداری کی۔ باپ کی غیرت و حمیت بھی رہ گئی۔ بچی کی طرف سے دل صاف ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت دل میں سما گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے، میرا ارادہ ہے کہ اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال میرے ہاں کام کاج کرتے رہیں۔ ہاں اگر 10 سال تک کریں تو اور بھی اچھا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں بھلا آدمی ہوں۔ چنانچہ یہ معاملہ طے ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بجائے 8 سال کے 10 سال پورے کیے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے مجھے یہ معلوم نہ تھا اور ایک نصرانی عالم مجھ سے پوچھ بیٹھا تھا تو میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر جب میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا اور آپ نے جواب دیا تو میں نے اس سے ذکر کیا۔ اس نے کہا، تمہارے استاد بڑے عالم ہیں، یعنی ابن عباس۔ میں نے کہا، ہاں ہیں ہی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس مدت کو پورا کر کے اپنی اہلیہ صاحبہ کو لیے ہوئے یہاں سے چلے۔ پھر وہ واقعات ہوئے جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ آگ دیکھی گئی، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، لکڑی کا اژدہا بننا، ہاتھ کا نورانی بننا ملاحظہ کیا، نبوت پائی، فرعون کی طرف بھیجے گئے تو قتل کے واقعے کے بدلے کا اندیشہ ظاہر فرمایا، اس سے اطمینان حاصل کر کے زبان کی گرہ کشائی کی طلب کی، اس کو حاصل کر کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی ہمدردی اور شرکت کار چاہی، یہ بھی حاصل کر کے لکڑی لیے ہوئے شاہ مصر کی طرف چلے۔ ادھر ہارون علیہ السلام کے پاس وہی پہنچی کہ اپنے بھائی کی موافقت کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ دونوں بھائی ملے اور فرعون کے دربار میں پہنچے، اطلاع کرائی، بڑی دیر میں اجازت ملی، گئے، فرعون پر ظاہر کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر تیرے پاس آئے ہیں۔ اب جو سوال و جواب ہوئے ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں۔ فرعون نے کہا، اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اور واقعہ قتل یاد دلایا جس کا عذر موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا جو قرآن میں موجود ہے، اور کہا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے رہائی دو۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ اگر سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لکڑی زمین پر ڈال دی۔ وہ زمین پر پڑتے ہی ایک زبردست خوفناک اژدہے کی صورت میں منہ پھاڑے کچلیاں نکالے فرعون کی طرف لپکا۔ مارے خوف کے فرعون تخت سے کود گیا اور بھاگتا ہوا عاجزی سے فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ، رب کے واسطے اسے پکڑ لو۔ آپ نے ہاتھ لگایا، وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بغیر کسی مرض کے داغ کے چمکتا ہوا نکلا، جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، یعنی فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ اپنی اصلی حالت میں تھا۔ اب فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے دیکھا یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے ملک پر قابض ہو کر تمہارے طریقے مٹا دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں آپ کی نبوت ماننے سے بھی انکار ہے اور آپ کا کوئی مطالبہ بھی ہم پورا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنے جادوگروں کو تمہارے مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں جو تمہارے اس جادو پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی کوششوں میں مشغول ہو گئے، تمام ملک سے جادوگروں کو بڑی عزت سے بلوایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا جادو کس قسم کا ہے؟ فرعون والوں نے کہا، لکڑی کا سانپ بنا دیتا ہے۔ جادوگروں نے کہا، اس میں کیا ہے؟
ہم لکڑیوں کے رسیوں کے وہ سانپ بنائیں کہ روئے زمین پر ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، لیکن ہمارے لیے انعام مقرر ہو جانا چاہیے۔ فرعون نے ان سے قول و قرار کیا کہ انعام کیسا؟ میں تو تمہیں اپنا مقرب خاص اور درباری بنا لوں گا اور تمہیں نہال کر دوں گا، جو مانگو گے پاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ عید والے دن چڑھے فلاں میدان میں مقابلہ ہوگا۔ مروی ہے کہ ان کی یہ عید عاشورہ کے دن تھی۔ اس دن تمام لوگ صبح ہی صبح اس میدان میں پہنچ گئے کہ آج چل کر دیکھیں گے کہ کون غالب آتا ہے۔ ہم تو جادوگروں کے کمال کے قائل ہیں، وہی غالب آئیں گے اور ہم انہی کی مانیں گے۔ مذاق سے اس بات کو بدل کر کہتے تھے کہ چلو انہی دونوں جادوگروں کے مطیع بن جائیں گے اگر وہ غالب رہیں۔ میدان میں آ کر جادوگروں نے انبیاء اللہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے کہا کہ لو اب بتاؤ، تم پہلے اپنا جادو ظاہر کرتے ہو یا ہم ہی شروع کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ابتدا کرو تاکہ تمہارے حوصلے نکل جائیں۔ اب انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈالیں، وہ سب سانپ اور بلائیں بن کر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی طرف دوڑیں، جس سے خوفزدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ، آپ اپنی لکڑی زمین پر ڈال دیجئے۔ آپ نے ڈال دی، وہ ایک خوفناک، بھیانک، عظیم الشان اژدہا بن کر ان کی طرف دوڑا، یعنی ان سانپوں کی طرف۔ یہ لکڑیاں رسیاں سب گڈ مڈ ہو گئیں اور وہ ان سب کو نکل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو سچ مچ اللہ تعالیٰ کی طرف کا نشان ہے۔ جادو میں یہ بات کہا۔ چنانچہ سب نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ان دونوں بھائیوں کی نبوت ہمیں تسلیم ہے، ہم اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ فرعون اور فرعونیوں کی کمر ٹوٹ گئی، رسوا ہوئے، منہ کالے پڑ گئے، ذلت کے ساتھ خاموش ہو گئے، خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر فرعون کی بیوی صاحبہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سگے بچے کی طرح پالا تھا، بے قرار بیٹھی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھیں کہ اللہ عز و جل اپنے نبی موسیٰ کو غالب کرے۔ فرعونیوں نے بھی اس حال کو دیکھا تھا، لیکن انہوں نے خیال کیا کہ اپنے خاوند کی طرفداری میں ان کا یہ حال ہے۔ یہاں سے ناکام واپس جانے پر فرعون نے بے ایمانی پر کمر باندھ لی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ جب کبھی کوئی پکڑ آ جاتی یا گھبرا کر بلکہ گڑ گڑا کر وعدہ کرتا کہ اچھا اس مصیبت کے ہٹ جانے پر میں بنی اسرائیل کو اے موسیٰ آپ کے ساتھ کر دوں گا، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا پھر منکر بن کر سرکشی پر آ جاتا اور کہتا کہ اے موسیٰ، تمہارا رب اس کے سوا کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان پر طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، جوئیں آئیں، مینڈک آئے، خون آیا اور بھی بہت سی صاف صاف نشانیاں دیکھیں۔ جہاں آفت آئی دوڑا، وعدہ کیا، جہاں وہ ٹل گئی مکر گیا اور اکڑ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ آپ راتوں رات انہیں لے کر روانہ ہو گئے۔ صبح فرعونیوں نے دیکھا کہ رات کو سارے بنی اسرائیل چلے گئے ہیں۔ فرعون سے کہا، اس نے سارے ملک میں احکام بھیج کر ہر طرف سے فوجیں جمع کی اور بہت بڑی جمعیت کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ راستے میں دریا پڑتا تھا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچی کہ تجھ پر جب میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی پڑے تو انہیں راستہ دے دینا۔ تجھ میں 12 راستے ہو جائیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے الگ الگ اپنی راہ لگ جائیں، پھر جب یہ پار ہو جائیں اور فرعونی آ جائیں تو مل جانا اور ان میں سے ایک کو بھی ڈبائے بغیر نہ چھوڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پر پہنچے دیکھا کہ وہ موجیں مار رہا ہے، پانی چڑھا ہوا ہے، شور اٹھ رہا ہے، گھبرا گئے اور لکڑی مارنا بھول گئے۔ دریا بے قرار یوں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حصے پر موسیٰ علیہ السلام لکڑی مار دیں اور اسے خبر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بسبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے پھنس جائے۔ اتنے میں فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کے قریب جا پہنچا۔ یہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب آپ وہ کیجیے جو اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم ہے، یقیناً نہ تو اللہ تعالیٰ جھوٹے ہیں نہ آپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جب آپ دریا پر اے موسیٰ پہنچیں گے تو وہ آپ کے لیے 12 راستے دے دے گا تو آپ گزر جانا۔ اسی وقت یاد آیا کہ لکڑی مارنے کا حکم ہوا ہے، چنانچہ لکڑی ماری۔ ادھر فرعونی لشکر کا اول حصہ بنی اسرائیل کے آخری حصے کے پاس آ چکا تھا کہ دریا خشک ہو گیا اور اس میں راستے نمایاں ہو گئے، اور آپ اپنی قوم کو لیے ہوئے اس میں بے خطر اتر گئے اور با آرام جانے لگے۔
جب یہ نکل چکے، فرعونی سپاہ ان کے تعاقب میں دریا میں اتری۔ جب یہ سارا لشکر اس میں اتر گیا تو فرمان باری تعالیٰ کے مطابق دریا رواں ہو گیا اور سب کو بیک وقت غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تاہم انہوں نے کہا، اے رسول اللہ موسیٰ، ہمیں کیا خبر کہ فرعون بھی مرا یا نہیں؟ آپ نے دعا کی اور دریا نے فرعون کی بے جان لاش کو کنارے پر پھینک دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کو یقین کامل ہو گیا کہ ان کا دشمن مع اپنے لاؤ لشکر کے تباہ ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے چلے تو دیکھا کہ ایک قوم اپنے بتوں کی مجاور بن کر بیٹھی ہے۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے، اے اللہ کے رسول موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ناراض ہو کر کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، تم نے اتنی بڑی عبرتناک نشانیاں دیکھیں، ایسے اہم واقعات سنے، لیکن اب تک نہ عبرت ہے نہ غیرت۔